جہاں تک بہاؤلہ کا تعلق ہے، بہاؤلہ اور باب اللہ دو الگ الگ بلیف ہے۔ بہاؤلہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ خدا نے مجھے مقرر کیا ہے کہ میں آنے والے مسیح جو بھی نجات دہندہ آنے والا ہے اس کی راہ تیار کروں، اور اس کا اسی لیے باپ کہلاتا ہے دروازہ، وہ ہے کہ اس میں سے گزر کے وہ آنے والا تشریف لائے گا۔ اور چونکہ انہوں نے واضح دعویٰ کیا تھا الہام کا، وہ مدت مقررہ کے اندر اندر قتل کر دیے گئے، اور خدا نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو جھوٹوں سے کیا کرتا ہے۔ بہاؤلہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، نہ امامت مہدی ہونے کا دعویٰ، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، بہاؤلہ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور جیل سے ہمارے پاس کتاب اقدس پڑھی ہوئی ہے، اکثر ملتی نہیں، میں اس کو دوبارہ چھپوا رہا ہوں اسی لیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پتہ تو لگے کہ بھائیت کیا چیز ہے اور احمدیت کیا چیز ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہاؤلہ صاحب نے معلومات کیجیے۔ ہاں بالکل ناراض، میں تو خوش ہوں، آپ بے شک پوچھے شوق سے۔ میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر میرے بیان سے کوئی شعبہ بھی ایسا رہ گیا ہو جس میں غلط فہمی ہو تو آپ کا حق ہے، آپ پوچھیں، بلکہ جب پوچھیں گے تو مجھ پر احسان کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی طرح کسی اور کے لیے کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی، وہ بھی حل ہو جائے گی ساتھ ہی۔ بہاؤلہ صاحب نے جیل سے جو عبارت لکھی ہوئی ان کی کتاب اقدس میں لکھی ہوئی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو تم لوگ جو بندے ہو اور عام انسان ہو، آپ کو کوئی نہیں، اذان کے متعلق یہ خیال ہے کہ ہوتے ہی خاموش ہو جانا چاہیے، ضروری نہیں ہے، تلاوت کے متعلق ضروری ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے جب تلاوت کیے جائے تو ان سے تو خاموش ہو جائے گا، لیکن اذان کے متعلق کہیں ذکر نہیں ہے، اس لیے کاروبار جاری رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو بعض دفعہ 24 گھنٹے اذان ہونے لگ جاتی ہیں، کوئی خاموش ہوتا ہے، جو رات اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں تو سوال نہیں، یہ تو دین میں اتنا چلنا چاہیے جتنا خدا نے مکلف کیا ہے۔ جب ہم آگے بڑھ کے کریں گے اپنے برخان کئی مشکلیں ڈالیں گے۔ جب اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی گفتگو دینی نہ ہو رہی ہو یا لغویات ہو رہی ہوں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ نیکی کی بات سنیں، لیکن اگر یہاں بھی دین کی ڈسکشن ہے تو وائی کوئی ڈسٹربنس کا۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہاؤلہ صاحب نے لکھا کہ میں خدا تو قید میں ہوں تمہاری خاطر، اور جیل کی صورتیں برداشت کر رہا ہوں، دیکھو کتنا بڑا میرا احسان ہے، تم میرے بندوں بار عیش کر رہے ہو۔ اور ایک جگہ نہیں، ریپیٹڈلی انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور سارے قرآن کریم میں یا احادیث میں ایک بھی اشارہ نہیں ملتا کہ خدا تعالیٰ خدائی کے دعوے دار کو اسی دنیا میں پکڑ لیتا ہے، نبوت کے دعوے دار کو پکڑنے کے ملتا ہے اعلان۔ وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے، خدائی کا دعویٰ اتنا ابسرڈ اور دعووں والا دعویٰ ہے کہ کوئی دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ خود ہی پہلے ہلاک ہوا ہو۔ نبوت کے دعوے میں مشکل ہے، کیونکہ نبوت کے دعوے میں وہ کہتا ہے مجھ سے خدا نے کلام کیا، آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، جس نے کیا تھا وہی جانتا ہے، اگر وہ نہ پکڑے تو آپ کو کیا پتا؟ آپ ہاتھ ڈال بیٹھے اس نے کیا، وہ تب مارے گئے، مان جائیں تو شک میں رہیں، پتہ نہیں کیا، دعویٰ کیا کہ خدا نے بولا بھی تھا کہ نہیں بولا تھا۔ اس لیے جب خدائی کا دعویٰ دار کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ترک کر دیتا ہے، اس کی حیثیت ہی کو بڑھا دیتی ہے، سارے خود اپنی موت مر جاتے ہیں۔ اور جتنے وہ مذاہب موجود ہیں جن کے بانیوں کے متعلق کہا جاتا ہے انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، قطعی طور پر ثابت ہے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے سچ مچ کیا ان کا وجود ہی نہیں رہا، خود ہی مل گیا۔ حضرت عیسیٰ نے کیا تھا دعویٰ؟ نہیں کیا، ان کو بنا لیا، اس لیے اس کا گناہ ان پر نہیں ہے، ان کا جو مذہب جاری ہے اس لیے جاری ہے کہ ان کا دعویٰ نبوت کا تھا اور خدا نے ان کو نہیں پکڑا۔ بہرحال یہ الگ مضمون ہے۔ جماعت احمدیہ کا ہرگز یہ عقیدہ بہائیت سے تو ہمارا دور کا بھی رشتہ نہیں، بلکہ بہائیت سے ہماری بحثیں چلتی ہیں، خود ہمارے بڑے بڑے مباحثے ان سے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں بھائی کہ نئی شریعت یا ان معنوں میں کہ قرآن کریم کی شریعت کا اکثر حصہ اب واجب العمل نہیں رہا، کیونکہ زمانہ بدل گیا، اس لیے نئے جدید تقاضے ہیں، نئے جدید تقاضوں کے مطابق
بہاؤاللہ کہتا ہے اب میں شریعت میں تبدیلی کر رہا ہوں کیونکہ میں خدا ہوں، میرا حق ہے، اور میں تمہیں نئے تقاضوں کے مطابق لے کے آ رہا ہوں۔ نمازیں 3 کر دی اور بعض جگہ چھٹی دے دی، مہینوں کے نام بدل دیے، ان کے وقت بدل دیے، بعض فرائض اٹھا دیے، شادیوں کی 4 کی اجازت کی بجائے 2 مہینیاں کر دیں، عجیب و غریب ہے، پردہ اٹھا دیا، اور بہت سارے دخل اندازی کی۔ بہاؤاللہ نے تو پورا شریعت اسلامیہ کا حلیہ بگاڑ دیا، نہ مسخ کر دیا، اور دعویٰ یہ کیا کہ جدید تقاضے اس کا مجبور کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہائیوں کے خلاف بھی ساری امت مسلمہ کی طرف سے دفاع کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے ساتھ بھی کب بیکٹ کریں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں امریکہ گیا، وہاں بھی بڑا ان کا چلا ہوا ہے کہ ان معنوں میں کہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم بہت پھیلے ہوئے ہیں، ہم چند لوگ ہیں، خود خدا نے ان کو برکت نہیں کہی۔ ان کا جو مرکز ہے اکا، وہاں بھی ٹوٹل نمبر بھائیوں کا 25-30 سے زیادہ نہیں آج تک۔ یہ تو سنو ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے ایک بھائی صاحب نے گفتگو شروع کی اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی بھائی ہیں تو ان سے گفتگو کا طریقہ کیا ہے کہ دیکھیں گے، آپ کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ اس لیے بہتر تھی کہ موسیٰ کی شریعت، عیسیٰ کا دین پیچھے رہ گیا، موسیٰ کا دین پیچھے رہ گیا، اس سے پہلے ابراہیمیوں کے دین پیچھے رہ گئے اور وقت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تھے۔ انسان تو پروگریس کر رہا ہے، 1400 سال پہلے کہاں انسان کس موقع پر کھڑا تھا، آج کا انسان ترقی کر کے کہاں پہنچ گیا۔ تو کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ شریعت وہیں کھڑی ہو جائے اور خدا تعالیٰ اسے تبدیل کر دے اور نئے تقاضوں کا خیال نہ کرے۔ اس لیے خود اس بنیاد پر، جس بنیاد پر قرآن نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کیا تھا، قرآن کی شریعت کا منسوخ ہونا ایک عقلی تقاضا ہے، ایک لازمی طبی تقاضا ہے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اور اکثر مسلمان بیچارے سادہ لوگ، ان کو فلسفہ دین کا چونکہ علم نہیں ہوتا، تو بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں ان کی بات سنی اور مجھے آپ کو بھی طریق سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے دلیل جو دی ہے اس میں تھوڑا سا ٹوسٹ کر دیا، پہلے میں اس کو کھول دوں پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان پچھلے دنوں کے مقابلے پر چونکہ بعد میں ہے اس لیے اس کو حق ہے، قرآن کریم نے یہ دعویٰ کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج دین کو کامل کر دیا ہے۔ یہ دین کے کامل ہونے کا دعویٰ کبھی گزشتہ کسی شریعت نے نہیں کیا تھا، اور کامل کے بعد اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کامل میں کمی کریں تب مارے گئے، کامل میں اضافہ کریں تب مارے گئے۔ یہ بیلنس ہے جس کو آپ بگاڑ سکتے نہیں، زمانہ کے گزرنے سے کامل میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ میں نے ان کو مثال دی، میں کہتا آپ مجھے، میں مثال دیتا ہوں اور میں آپ کے سامنے چیلنج رکھتا ہوں، اس کو تبدیل کر کے دکھا دیں مجھے، میں اسی وقت مان جاؤں گا کہ بھائی شریعت سچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو مکہ مارے تو مکہ مارو اور خوب برابر کا بدلہ دو۔ یہ تعلیم تھی کہ نہیں؟ اور معافی کا روز ذکر نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ کی تعلیم کے متعلق میں ان کو بتایا کہ کمپیریٹیولی کامل تھی، ایبسولوٹلی کامل نہیں تھی۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلام ایبسولوٹلی کامل ہے، کمپیریٹیولی نہیں۔ جب یہ سمجھ جائیں تو پھر کسی قیمت پہ بھی بھائی آپ پر غالب آ نہیں سکتے، ان کو وقت نہیں مل سکتا جہاں سے وہ داخل ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اگر ہم ناکامل کہیں، ناقص کہیں، پھر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ خدا ناقص تعلیم دیتا ہے، خدا تو کامل ہے، وہ کیسے ناقص تعلیم دے سکتا ہے؟ اگر اس کی تعلیم ناقص تھی تو پھر خدا ہی ختم، پھر چھوڑو مذہب کو، پھر باہر نکلاؤ۔ اس لیے یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کامل تعلیم تھی اپنے وقت کی نسبت سے، ایبسولوٹلی نہیں، کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم، جس قوم میں آپ آئے ہیں، وہ مغلوب تھی، مظلوم تھی، مقہور تھی، اور اتنی مضبوط بنا دی گئی تھی کہ اپنا حق بھی وہ نہیں لیتے تھے۔ جب حاکم قوم کا آدمی تھپڑ مارتا تھا
تو کہتے تھے ہم تو تجھے معاف کر دیا. اب کمزور آدمی نے معاف کیا کیا, وہ تو بیچارہ بدلہ لے ہی نہیں سکتا, بزدلی کا نام معافی رکھ دیا. تو ان کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے کہ ہر بزدلی, ہر کمزوری کو وہ اخلاق حسنہ قرار دے رہے. ان کو اگر معافی کی اجازت دے دیتا خدا اس زمانے میں تو انہیں معافی کرتے رہنا تھا. ان کو ضرورت کیا تھی کہ پھر وہ بدلہ لیں اپنا. ان کا کریکٹر کھڑا کرنے کے لیے, ان کو اپنے پاؤں پر دوبارہ قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت جب تک ہم مناسب نہیں سمجھتے ہم تم سے معافی کا حق ہی لے رہے ہیں. تم آنکھ پڑے گا تو آنکھ توڑنی پڑے گی, کوئی ناک کاٹے گا تو ناک کاٹنا پڑے گا. کامل تعلیم ہے اپنے وقت کے لحاظ سے, لیکن ایبسولوٹ ویلیو کے لحاظ سے نہیں تھی. چنانچہ اس کا رد عمل لمبے عرصے کے بعد رد عمل ظاہر ہوا اور وہ سخت دل ہو گئے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کے دل پتھر ہو گئے, چٹانوں کی طرح سخت ہو گئے. اتنے ظالم ہو گئے کہ عفو کے نام سے ناآشنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک معصوم انسان, نہایت ہی پیاری شخصیت, محبت کرنے والی, رحم کی تعلیم دینے والی, ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے جب تو سولی پہ چڑھائے. کس طرح ظالمانہ سلوک کیا. خدا تعالیٰ نے اس تعلیم کو پھر اس طرح بدلا کہ بدلہ لینے کا حق چھین لیا ان سے. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا, ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر لو, تمہارا کوئی کلوک اتارے تو قمیض بھی اتار کے دے دو. عجیب تعلیم ہے. لیکن اس زمانے میں اگر یہود کو اجازت دے دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہ بدلہ بھی لے لو, تو پہلے سخت دن سے انہوں نے لینا ہی بدلا تھا. انہوں نے کہا ایک تھپڑ کے بدلے دوسرا گال آگے کرنا تھا. اس لیے اس زمانے میں اس کانٹیکسٹ میں یہ کامل تعلیم تھی, لیکن ایبسولوٹ نہیں. میں نے بھائی صاحب سے, ان کے اسکالر سے عرض کی کہ اب میں اسلام پر آتا ہوں. 600 سال کے بعد اسلام, 610 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسلام ظاہر ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو انسان کا حق ہے کہ مقابل پر اپنا بدلہ اتارے, مگر جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی ٹھہرے, اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. پہلا حصہ تعلیم کا. نمبر 2, عفو کی بھی اجازت ہے, معاف کرنے کی, لیکن شرط یہ ہے کہ معافی کے نتیجے میں اصلاح ہو, معافی کے نتیجے میں جرم کی حوصلہ افزائی نہ ہو. ایبسولوٹ معافی نہیں. فمن عفا و اصلح, یہ الفاظ ہیں. جو عفو کرے بشرطی کہ اس کے نتیجے میں اصلاح واقع ہو تو خدا اس کو بہت پسند کرتا ہے. میں نے کہا اب اس تعلیم کو آج ذرا بدل کے دکھا دیں. 1400 سال ہو گئے, ایک شوشہ اس کا تبدیل کر کے دکھائیں کہ یہ زمانے میں پیچھے رہ گئی ہے. اب کامل تعلیم یہ ہے, قرآن کریم کو ایبسولوٹ ویلیو حاصل ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ. کمال اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تعلیم ممکن ہی نہیں کہ نہ معافی کی کھلی چھٹی دینی ہے, نہ انتقام کی کھلی چھٹی دینی ہے. انسان ایڈلٹ ایج کو پہنچ گیا ہے, وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں معافی دوں گا. اگر معافی کے نتیجے میں جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہو تو خدا مجھے معافی کی بھی اجازت نہیں دیتا, میں نے لازمی پھر بدلہ لینا ہے. اگر معافی کے نتیجے میں اصلاح ہوتی ہے, کسی کا دل بدل جاتا ہے, کوئی پاک ہو جاتا ہے, تو خدا مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنا حق چھوڑ دوں, اس کو معاف کر دوں. تو یہ ہے کمال کا مضمون. اور جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ دین ان معنوں میں کامل ہوا کہ ہر زمانے کی ضرورت اصولی طور پر بیان فرما دی گئی, اور ہر زمانے کی ضرورت قرآن کریم اور سنت محمد مصطفیٰ اپنے اندر رکھتے ہیں. اس لیے ہماری مثال تو ایسے دوسرے لوگوں سے ہو ہی نہیں سکتی. ویسے پرورت کر لی. جی آپ کو فرمانا چاہتے تھے یا ویسے تھک گئے تو بیٹھے؟ میں کہہ رہا تھا کہ اذان ہو گئی, نماز. اچھا ہاں وقت ہو گیا. اچھا معاف کرنے کے لیے میں دیکھا جزاک اللہ. ایگزیکٹ 8:30 نماز ہوتی ہے. شکریہ آپ نے بتا دیا. اچھا جی جزاک اللہ, آپ نے بہت تشریف فرمائی. آج ہم نے اصل میں سوال جواب کی مجلس نہیں رکھی تھی نا, میں نے کہا میں کچھ باتیں اپنے طور پر عرض کر دیتا ہوں, تو پھر آپ جو جب چاہیں جس طرح چاہیں. جزاک اللہ, شکریہ. جزاک اللہ.